يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا درود پڑھ دیجئے گا محمد والے اعزائے گرامی قدر سے روزہ مجالس امیر المومنین کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ تمام کی خدمت میں اور جتنے بھی موالیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان تمام کی خدمت میں ان کے مولا اور آقا کی شب ضربت کی تعزیت پیش کرتے ہیں، بالخصوص ان کے وارث حقیقی اور جانشین حقیقی ہمارے سرکار ہمارے زمانے کے امام حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کی خدمت میں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مولا متقیان کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ محبت ہمارے بچوں میں ہمیں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سورہ نبا کی یہ آخری آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، قیامت کا میدان ہوگا تو کافر یہ کہیں گے کہ کاش ہم تراب ہوتے ہیں، کافر یہ کہیں گے کہ کاش ہم تراب ہوتے ہیں۔ یہ لفظ اور یہ جملہ عام فہم اور آسان نہیں ہے کہ کیا مطلب کافر یہ کہیں گے کہ ہم تراب ہوتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کافر یہ کہیں گے کاش ہم مومن ہوتے، کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم متقی پرہیزگار ہوتے، کاش ہم بھی روزہ رکھنے والے، ہم بھی نمازیں پڑھنے والے ہوتے، بات سمجھ میں آتی ہے، کاش ہم تراب ہوتے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف معنی بیان کیے ہیں، اور قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن کے ایک ظاہری معنی ہوتے ہیں اور ایک باطنی معنی ہوتے ہیں۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ ان للقرآن بطنا وللبطن بطن، قرآن کے باطنی معنی ہیں اور باطنی معنی کے بھی باطنی معنی ہیں، اور اگر حقیقت میں کوئی باطنی معنی تک پہنچ جائے تو پھر وہ صرف قرآن صامت پر نہیں رہتا، وہ قرآن ناطق کا بھی ماننے والا ہو جاتا۔ تو قرآن کے ظاہری معنی بھی ہیں باطنی معنی بھی ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ سارے معنی ٹھیک ہیں، سبھی معنی صحیح ہے اپنے مقام پر، کوئی بھی غلط ترجمہ غلط معنی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جملہ ایک ہی ہے اور اس کے متعدد معنی مراد لیے گئے اور سبھی صحیح مراد لیے گئے۔ تو مفسرین کے گروہ نے اس آیت کا اس طرح سے ترجمہ لکھا ہے کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر اس دن یہ کہے گا کہ کاش میں تراب ہوتا، اس کافر سے مراد شیطان ہے۔ شیطان کو کیونکہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور شیطان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو وہ کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی انسانوں کی طرح تراب سے بنایا ہوا ہوتا تو آج میں بھی جنت میں جا سکتا۔ یہ ایک ترجمہ ہے جو مفسرین نے بیان کیا۔ دوسرا ترجمہ بھی ہے، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں پر تراب کا مطلب خاک، اور خاک ایک استعارہ ہے خاکساری کے لیے، ایک استعارہ ہے، خاکی انسان ہے، بڑا متواضع ہے، بڑا منکسر المزاج ہے، اس کے لیے ایک استعارہ استعمال ہوتا ہے کہ کاش میں خاک ہوتا۔ تو وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، وہ جو کافر اس دن کہیں گے کاش ہم خاک ہوتے، وہ کافر وہ ہوں گے جو بڑے بڑے بادشاہ گزر چکے ہیں،
بڑے پیسے والے رئیس، متکبر انسان تھے، مغرور انسان تھے، یہ جب پہنچیں گے قیامت کے میدان میں اور دیکھیں گے کہ انہیں جہنم میں جلایا جا رہا ہے اور اس دن پیسہ اور منصب اور حکومت کچھ کام نہیں آ رہا، تو کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم بھی خاکساروں کی طرح ہوتے تو آج ہم بھی جنت میں چلے جاتے۔ یہ اس کا دوسرا معنی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے بالکل۔ ایک اس کے تیسرے معنی بھی ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ جو کافر پہنچیں گے اور کہیں گے قیامت کے میدان میں کاش ہم تراب ہوتے، تو یہ کافر انسان ہی ہوں گے، یہ انسان ہی ہوں گے جو کہیں گے کاش ہم تراب ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کافر ہیں، انہوں نے انکار کیا ہے حق کا، اللہ کا انکار کیا ہے۔ تو یہ جب وہاں پہنچیں گے اور آگ ان کے سامنے آئے گی، جہنم ان کے سامنے آئے گی، تو کہیں گے کہ کاش ہم تراب ہوتے، یعنی ہم انسان بنائے جانے سے پہلے جو خاک بنائے گئے تھے وہی خاک ہوتے اور انسان نہ بنائے جاتے تو آج ہم جہنم میں بھی نہیں نہ جا رہے۔ یہ اس کا تیسرا معنی ہے۔ کتنے متعدد معنی ہے اور ہر معنی اپنے مقام پر درست ہے، لیکن وہ معنی جو چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا، جب کسی سوال کے فرزند رسول یہ تو سمجھ میں نہیں آئی بات کہ کافر اس دن کہیں گے کاش ہم خاک ہوتے، کاش ہم تراب ہوتے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو امام صادق ارشاد فرما رہے ہیں، امام معصوم کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں کہ جب کافروں کو جہنم کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا تو وہ دیکھیں گے کہ ابو تراب اور تراب کے ماننے والے وہ ہیں کہ جو جنت میں جا رہے ہیں، تو کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم بھی ترابی ہوتے تو ہم بھی جنت میں چلے جاتے۔ مل کے درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔ تو قیامت میں مولا متقیان کی محبت ہے جو کام آنے والی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بھی انہی کی محبت کام آتی ہے۔ محبت اگر انسان کو ہوتی کسی چیز سے، بلال قدس صاحب نے بڑا خوبصورت سوال کیا تھا، کہا کہ اہل بیت کی محبت کی اتنی بات کیوں قرآن کریم میں بیان کی گئی؟ کیوں کہا گیا کہ اہل بیت سے بنجدہ پاک سے محبت اختیار کریں؟ کیا فائدہ ہے اس محبت کا؟ ہم نے کہا اگر محبت کسی سے ہو جاتی ہے تو خود بخود اس جیسا بننے کی انسان کوشش کرتا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس سے محبت ہے تو اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر اہل بیت کی محبت کا حکم دیا گیا ہے تو محبت کا مطلب یہ کہ یہ آئیڈیل ہے تمہارے لیے، ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کرو۔ تو محبت خود بخود جڑی ہوئی ہے اطاعت کے ساتھ، محبت خود بخود جڑی ہوئی ہے عمل کے ساتھ۔ لیکن محبت امیر کائنات وہ ہے، محبت بنجدہ پاک وہ ہے کہ جو ہر مسلمان پر واجب ہے۔ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، اس کے اندر ہے، سبھی پر واجب ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی مولا کائنات کو پہلا امام نہ مانتا ہو، ممکن ہے کہ کوئی مسیح مصطفیٰ نہ مانتا ہو، کوئی خلیفہ بلا فصل نہ مانتا ہو، مولا کائنات کو اگر پہلا امام نہیں بھی مانتا ہے تب بھی علی کی محبت واجب ہے، جزء ایمان ہے۔ اور یہ تمام مقادیر فرقہ اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ محبت اہل بیت اگر ہوگی تو دائرہ ایمان کے اندر ہے، اگر ان سے بغض ہوگا تو دائرہ اسلام ہی سے خارج ہے۔ اور باقاعدہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اور تمام مقادیر فرقے کے اندر پایا جاتا ہے، ناصبی بھی کہا جاتا ہے، خارج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، تو جو اہل بیت سے دشمنی رکھے گا پھر وہ دائرہ اسلام میں باقی نہیں رہتا۔ ناصبی ہمارے نزدیک بھی، خارجی ہمارے نزدیک بھی، اور اسی طرح کے تمام مقادیر فرقے کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج۔ البتہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں کوئی مسلمان ایسا ہے ہی نہیں جو ہم سے علل اعلان دشمنی کی باتیں کرے۔ ناصبی وہ نہیں ہے، امام کا جملہ یہ ہے، ناصبی وہ نہیں ہے جو ہم اہل بیت سے بغض کی باتیں کرے، وہ ناصبی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پر جب ہم فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی فضائل بیان کرتے ہیں اور ہمارے بھائی بھی فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی اختلاف نہیں ہے، سبھی فضائل اہل بیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ناصبی وہ نہیں ہے جو اہل بیت کے فضائل کا قائل ہو اور اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہو، بلکہ امام نے ایک لطیف جملہ ارشاد فرمایا، ناصبی وہ ہے جو ہم اہل بیت کے محبوں سے نفرت کرتا۔
اور یہ ظاہر ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ محبت اہل بیت کے اندر یہ بیان کریں گے اور کمی نہیں لے کر آتے. فضائل اہل بیت کو بیان کریں گے, مکمل طور پر بیان کریں گے, لیکن جہاں پر موقع ملا رافضیت پر کوئی نقطہ بیان کرنے کا, جہاں شیعوں پر کوئی نقطہ بیان کرنے کا, محبان اہل بیت پر, تو ان کے اندر ضرور خامیاں تلاش کریں گے. تو امام نے یہ نہیں فرمایا کہ ناسبی وہ ہوتا ہے جو ہم اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کریں, ناسبی وہ ہوتا ہے جو ہمارے محبوں سے دشمنی کا اظہار کرتا ہے. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. سلامت رہیں, سلامت رہیں. تو اہل بیت کی محبت سبھی پر واجب ہے, اور جو محبت اہل بیت کا منکر ہوگا دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور قرآن مجید میں چونکہ آیت موجود ہے اس لیے سبھی پر واجب ہے کہ اس قرآن مجید کی آیت پر عمل کریں. ارشاد ہوتا ہے سورہ شورى کے اندر کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول ان سے کہیے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, سوائے یہ کہ قربہ سے مودت اختیار کرو. یہ آیت سبھی کو معلوم ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اس آیت کے ذیل کے اندر بڑے بڑے علماء اہل سنت نے یہ روایت لکھی ہے. علامہ سیوطی نے اپنی کتاب در المنصور میں لکھا ہے, امام فخر الدین نے اپنی کتاب تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے, علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں لکھا ہے. یہ بڑے بڑے علماء اہل سنت ہیں جن کے حوالے میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب ابن عباس کھڑے ہوئے اور سوال کیا, یا رسول اللہ من قرابتنا هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم, اے اللہ کے رسول وہ قرابت دار تو بتائیے کہ جن کی مودت اختیار کرنا ہم پر واجب ہے. اگر ابن عباس کے علاوہ کوئی اور یہ سوال کرتے نا تو اتنا لطف نہیں آتا. ابن عباس نے سوال کیا ہے. کیوں ابن عباس نے سوال کیا, کیا لطف ہے اس کے اندر ہے؟ اس کا لطف یہ ہے کہ ابن عباس خود بھی قرابت دار ہوتے پیغمبر کے. ارے جو خود بھی قرابت دار ہے وہ تو یہ کہے گا کہ میں خود بھی اس آیت کے اندر شامل ہوں کہ میری محبت اختیار کی جائے. لیکن ابن عباس ہیں حبر الامہ, توجہ رکھیے گا, ابن عباس حبر الامہ, مفسر قرآن, بہت عقل مند, بہت عالم, بہت فاضل شخصیت تھے. اس لیے ابن عباس جانتے تھے کہ قرآن یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھ سے بھی مودت اختیار کرو. ہم اپنی حدود کو جانتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا دائرہ کتنا ہے. میں کہوں گا کہ جو نسبی رشتہ دار اپنی حدود کو جانتے تھے کاش سسرالی رشتہ دار بھی جانتے ہوتے. وہ جانتے تھے کہ میری حدود کیا ہے, اس لیے میری مودت کو قرآن کریم واجب کر نہیں سکتا. یہ کچھ خاص قرابت دار ہیں کہ جو نہ نسبی ہونے کی وجہ سے, نہ سسرالی ہونے کی وجہ سے, بلکہ حکم الہی ہونے کی وجہ سے قربہ میں شامل ہوتے ہیں. اس لیے پیغمبر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ وہ قربہ کون ہے کہ جن کی مودت اختیار کرنا واجب ہے. تو ان بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ وابناہما, جن کی مودت اختیار کرنا تم پر واجب ہے وہ علی مرتضیٰ ہے, فاطمہ زہرا ہے, اور ان دونوں کے دونوں لال امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. مل کے درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. قربہ سے مراد ہر رشتہ دار نہیں ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ سال پہلے جب یہی آیت بیان کی تھی ٹیلی ویژن پر, اور ہم نے وہی ترجمہ بیان کیا کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اے رسول سے کہیے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں سوائے یہ کہ میرے قربہ سے مودت اختیار کی جائے. تو قربہ میں پنجتن پاک شامل ہیں. پنجتن پاک کے لیے آیت نازل ہوئی, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے آیت نازل ہوئی. تو ہماری بات ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے بھائی تھے, دیکھیں ہم نے پہلے ہی حدیث آپ کی خبر بیان کر دی کہ یہ اہل بیت سے دشمنی نہیں رکھ سکتے. دشمنی ان سے نکالتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت دوبارہ سے بیان کر دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول جو قربہ ہیں ان کی مودت اختیار کرنا واجب ہے, اور ان کے قربہ میں رسول کے تمام ہی کلمہ گو شامل ہیں. تمام ہی کلمہ گو ہیں جو رسول کے قبیلے کے اندر ہیں, رسول کے قرابت دار ہیں, رسول کے محب ہیں, رسول کے امتی ہیں. یہ سب رسول کے قریب ہے, کوئی ذرا قریب زیادہ ہے, کوئی تھوڑا سا دور ہے, لیکن ہے یہ سبھی قرابت دار.
تو قربا کے اندر سبھی امت شامل ہے, سبھی مسلمان شامل ہے, اور حکم قرآنی یہ ہے کہ ایک دوسرے سے مودت اختیار کرو. اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بات پہ پروگرام ختم ہو گیا, لیکن ذرا توجہ رکھنے کی بات ہے کہ قرآن نے خود اس کا جواب دیا ہے. ارشاد ہی ہو رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول ان سے کہیے کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا, میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, مگر یہ کہ تم قربا کی مودت کو اختیار کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اور ہو, قربا اور ہیں. تم محبت کرنے والے ہو, یہ محبت ہونے والے ہیں. تمہیں چاہیے, تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی سیرت کو اپناؤ, ان سے مودت اور محبت رکھو. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارے سامنے نمونے عمل پیش کریں. تو یہ دو الگ الگ ہستیوں کے نام ہیں, یہ ایک ہی ہستی نہیں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے محبت ہو گئی, آپس میں ایک دوسرے قربا ہو گئی. تو آیت پہ کون سا عمل ہوا؟ اگر آیت کو یہی کہنا ہوتا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت رہو تو اتنا گھما پھرا کر کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. پروردگار اس طریقے سے آیت نازل کرتا کہ اے رسول ان سے کہیے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ تمہاری آپس کی محبت کو. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ تمہاری محبت. یہ نہیں کہا کہ میں تم سے نہیں مانگتا تمہاری محبت, بلکہ فرمایا میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قربا سے محبت کرو. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. تو قربا کی محبت اختیار کرنا ہم سب پر واجب ہے, چاہے کسی بھی مقطع فکر سے تعلق رکھنے والا شخص ہو. ہر ایک کے ضروری ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت رکھنے والا ہو. اور جب بات علی مرتضیٰ کی آ جاتی ہے تو بطور خاص روایتیں موجود ہیں کہ علی کی محبت اختیار کرنا واجب ہے. بلکہ ایمان و کفر کے اندر فرق یہی ہے علی کی محبت. اور یہ بھی تمام مقاصد فکر کے اندر روایتیں پائی جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے شاہ فرمایا تھا یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اے علی تجھ سے کوئی محبت ہی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ صاحب ایمان ہو, اور تجھ سے کوئی نفرت ہی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ کافر یا منافق ہو. تو محبت علی پہچان ہے اسلام کی اور کفر کی, اس قدر ضروری ہے. اچھا ابھی 17 رمضان مبارک کی تاریخ گزری ہے, تو 17 رمضان مبارک کو ایک بڑا خاص دن بھی آتا ہے. دو تاریخیں, دو مناسبتیں, جو جتنا قریب ہے, بلکہ کہنا چاہیے جو جتنا ٹیلی ویژن کے قریب ہے اتنا وہ زیادہ باشعور ہے کہ ان ایام کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان ایام کے اندر ایک خاص موضوع پر گفتگو کرنا, کیونکہ اگر اس موضوع پر گفتگو ہو گئی تو فتنہ فساد کا بھی ڈر ہے. اس موضوع پر گفتگو ہو گئی تو پھر کچھ اور مسائل بھی ہیں جو خراب ہو سکتے ہیں, اور جو ابھی تک نمائندگی جاری ہے محبان اہل بیت کی, وہ نمائندگی بھی ختم ہو سکتی ہے. اس لیے بڑا سنبھل کے وہاں پر گفتگو کرنی پڑتی ہے. تو بہرحال ایک چینل پر موجود تھے اور وہاں پر وہی دن بنایا جا رہا تھا. جو اینکر تھے وہ سمجھدار تھے, انہوں نے ان سے وہی سوال کیا جو ان کے مطلب کا تھا. اور جب سوال ہو گیا پھر ہماری باری آئی تو انہوں نے کسی اور موضوع کے بارے میں سوال کیا. اچھا جب ہم سے کسی اور موضوع کے بارے میں سوال کر رہے تھے تو وہ اس کا تعلق بھی فیملی لائف سے تھا, میاں بیوی کے تعلقات سے تھا. صحیح ہے, اب تو قریب ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ کس موضوع کی بات کی جا رہی ہے. تو ہم نے کہا کہ دیکھیں میاں بیوی کے لیے بھی جو بہترین مثالیں قرآن نے اور اہل بیت نے بیان کی اور پیغمبر اکرم نے بیان کی ہیں وہ 4 مثالیں ہیں. اور پیغمبر کی باقاعدہ یہ حدیث موجود ہے مختلف انداز سے. کہیں پر آیا ہے افضلہن, کہیں پر آیا ہے خیرہن, اور کہیں پر آیا ہے اشتاقت الجنت الی 4 من النساء. توجہ رکھیے گا, یہ 4 مثالیں مختلف الفاظ کے ذریعے آئی ہے. فرمایا کہ تمام عورتوں کے لیے جو بہترین مثالیں ہیں, افضل ترین مثالیں ہیں وہ 4 ہیں. جناب آسیہ کی, جناب مریم کی, جناب خدیجہ طاہرہ کی, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. تو سمجھ گئے کہ یہ بات کہیں اور جا رہی ہے. تو خیر اس موقع پر تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. جب آف دا کیمرہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ بھی کچھ فضائل پڑھ دیتے ہیں. اور ہم دل میں کہا کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا, امت کے حق میں نہیں ہوتا.
تو خیر انہوں نے کہا کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ بھی کچھ پڑھ لیتے, امن کا پیغام پہنچ جاتا ہے, اتحاد کی بات ہو جاتی, پتہ چلتا کہ نہیں آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں, اور آپ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے عالم دین ہیں, معتدل مزاج ہیں, آپ کی طرف سے اگر یہ بات جاتی تو بہت بہتر ہوتا. تو شروع میں تو ہم نے کوئی جواب نہیں دیا, لیکن جب ان کا بار بار سلام پڑھنا کہ آپ بھی کہیے گا, اگلا سیگمنٹ آنے والا ہے, آپ بھی کوئی بات کہیے گا, تو ہم نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے جو روایتیں سنائی ہیں اور یہ کہہ کر سنائی ہے کہ فلاں آیت نازل ہوئی تو ان کی شان میں نازل ہوئی ہے, فلاں آیت اتری ہے تو وہ بھی ان کی شان میں اتری ہے, فلاں آیت بھی اتری ہے وہ بھی ان کی شان میں اتری ہے. تو دیکھیں بھائی آیت میں تو کہیں ان کا نام ہی ذکر نہیں ہے. جو بات آپ کہتے ہیں مولا متقیان کے بارے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ 300 آیتیں علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے اور اتنی واضح نشانیوں کے ساتھ ہوئی ہے کہ کوئی دوسرا اس کے اندر شریک نہیں ہے, لیکن پھر بھی کہتے ہیں نام علی تو موجود نہیں ہے. علی مرتضیٰ کا نام نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ میرے مولا کی شان میں نازل نہیں ہوئی, یہ کوئی کنفرم نہیں کہہ سکتا. ہم نے کہتے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نام تو موجود نہیں ہے, روایتیں موجود ہیں. تو روایت آپ نے جو سنائی ہے وہ ایک روایت ہے, اور بھی روایتیں آئی ہیں اسی آیت کے ضمن میں کہ یہ آیت کس کی شان میں اتری ہے, تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. ہم نے دیکھی ہے روایتیں, بعض روایتیں کہتی ہیں کہ یہ آیت جناب ام سلمہ کی شان میں آئی ہے, بعض روایتیں کہتی ہیں جناب زینب بنت جہش کی شان میں آئی ہیں, بعض کہتی ہیں جناب سودا کی شان میں آئی ہیں, اور بعض کہتی ہیں جناب ماریہ قبطیہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں. تو میں نے کہا کہ روایتوں کو آپ چھوڑ دیجئے, روایتوں کے اندر تو اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں کہ ان کی شان میں, بعض کہتے ہیں ان کی شان میں, بعض کہتے ہیں ان کی شان میں, تو ہمیں پتہ نہیں چل سکے گا روایتوں کے ذریعے کہ کس کی شان میں حقیقت میں نازل ہوئی ہے. لیکن وہ واقعہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ پیش آیا تھا اور یہی موجود تھی اور کوئی دوسرا موجود نہیں تھا, وہ ہے جنگ جمل کا واقعہ. اس میں یہ نہیں کہ ایک روایت کہتی ہے کہ نہیں فلاں بی بی تھی, دوسری روایت کہتی ہے فلاں بی بی تھی, تیسری روایت کہتی ہے فلاں بی بی تھی, نہیں سب جانتے ہیں کہ نہیں وہی تھیں, اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ تشریف لائی تھی اور جنگ ہو رہی تھی, تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے جنگ ہو رہی تھی, لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ علی ہر میدان میں حق پر تھے, علی کسی بھی جنگ میں وہ حق پر تھے, چاہے جنگ صفین ہو, جنگ جمل ہو, جنگ نہروان ہو, ہر جنگ کے اندر علی حق پر تھے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ جنگ کے بعد علی مرتضیٰ نے کس احترام کے ساتھ بی بی کو مدینے تک پہنچایا ہے. میں نے کہا وہ احترام میں بیان کروں گا, پہلے آپ یہ بیان کر دیں علی حق پر تھے. مل کے درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اور ابھی آپ نے روایتیں پڑھی اور ابھی آپ نے روایتیں سنی ہیں کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق, اے علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہو, اور تجھ سے کوئی دشمنی نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق یا کافر ہو. تو یہ کیسی عجیب محبت تھی کہ تلوار لے کر آ رہی ہیں, لشکر لے کر آ رہی ہیں, اپنے شہر سے افرادی قوت لے کر آ رہی ہیں, علی کے مقابلے پر کھڑی ہو رہی ہیں, اپنے چاہنے والوں کو علی کے سامنے کٹوا رہی ہیں اور قتل کروا رہی ہیں. یہ سب ہو گئے لیکن علی سے محبت تھی. ہائے ہائے, قربان ہو جائے ایسی محبت پر. نہیں وہ تو خطا اشتہادی تھی, غلط فہمی ہو گئی تھی لوگوں کے درمیان, اور دو مسلمان گروہ کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی, ایک کو دوسرے سے لڑانے کی کوشش کی گئی تھی, ورنہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ آپس میں بہت محبت, بہت شیر و شگر تھی. ہم نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے کہہ دیا کہ کوئی دوسرا شخص آ گیا تھا جو ان کو لڑانے کی کوشش کر رہا تھا. ابھی تو آپ نے وہ جو فضائل بیان کی اس میں بیان کیا تھا کہ یہ اتنی بڑی عالمہ تھی کہ ان سے کئی ساری روایتیں منقول ہیں, یہ اتنی فہمیدہ تھی, یہ اتنی باشعور تھی کہ کئی سارے اصحاب کو انہوں نے پڑھایا ہے, بہت بڑی استاد تھیں, بہت زیادہ تعلیمات دی ہیں, بہت ساری کتابوں کے اندر انہی کی روایتیں موجود ہیں. تو جب اتنی بڑی عالمہ اور اتنی بڑی فقیہ تھی تو کیا نہیں جانتی تھی کہ علی کے مقابلے پر آ گئی ہیں؟ ارے تو اتنا جانتی تھی تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی آ کر انہیں بہکا دے؟ یہ تو خود بیان کرنے والی ہیں. جب خود ہی حدیث رسول کو بیان کرنے والی ہے تو کون ان سے بڑا عالم ہوگا؟ یہ تو خود اتنی بڑی عالمہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے
اب توجہ رکھیے گا، بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں نا کہ محبت تھی لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے، کچھ مصلحتوں کی وجہ سے وہ آگے سامنے، تو آپ چھوڑ دیجئے، ان کے دل میں تو محبت تھی، آپ کو کیا پتا کہ ان کے دل میں محبت تھی یا نہیں تھی؟ صحیح بات بھی ہے، ہم نے تو ان کا دل نہیں چیرا ہے، پیغمبر کا دل چیر دیا، باقی کسی اور کا دل نہیں پتا کہ بھئی اندر محبت ہے یا نفرت ہے، کیا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے دل میں محبت یا نہیں تھی، لیکن ایک اور حدیث رسول بھی ہے جو میرے مولا کی شان میں ہے، جس سے پتا چلتا ہے کہ صرف دل کے معاملے کو نہ دیکھا کرو، اور یہ متفقون علیہ روایت ہے۔ نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا، یا علی حربک حربی وسلمک سلمی، اے علی تجھ سے جو جنگ کرے گا وہ تجھ سے نہیں، مجھ سے جنگ کرے گا، اور تجھ سے جو صلح کرے گا وہ تجھ سے نہیں، مجھ سے صلح کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمیں کسی کے دل کو چیرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس کے دل کے اندر نفرت ہے، کس کے دل کے اندر محبت ہے، بس یہ دیکھ لو جو علی کے مقابلے پر کھڑا ہوا ہے وہ علی کے مقابلے پر نہیں، نبی کے مقابلے پر کھڑا ہو۔ مل کے درود پڑھ دیجئے گا، محمد و آل محمد۔ تو ہمیں باطن سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو ظاہر سے غرض ہے، ہم تو ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کے مقابلے پر کھڑا ہوا ہے، اندر سے کیا تھے، اندر سے کیا جذبات تھے، وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ اور یہ عجیب محبت تھی جو مقابلے پر تلواروں کے ساتھ ہو رہی تھی، مقابلے پر اونٹ کے ساتھ ہو رہی تھی، مقابلے پر گھوڑوں کے ساتھ، لشکر کشی کے ساتھ ہو رہی تھی، لیکن خدا جانتا ہے ایسی محبت اگر ہے بھی تو جو عمل ظاہر میں ہے وہ ایک جنگ کے لیے آ گئی۔ اور یہ باقاعدہ مناظرہ ہوا تھا شیخ مفید کا۔ شیخ مفید بہت کم سن تھے، بہت چھوٹے تھے، اور ان کو مفید کا لقب بھی اسی مناظرے کے بعد ملا ہے، توجہ رکھیے گا۔ شیخ مفید ایک درس کے اندر آ کر بیٹھ گئے، جو استاد صاحب تھے، قاری صاحب تھے، وہ بڑا درس دے رہے تھے اور لوگ سن رہے تھے۔ جب درس اپنے اختتام کو پہنچا تو انہوں نے کہا کہ میرے ایک سوال ہے۔ کہا کہ کیا سوال ہے؟ بیٹا سوال کرو۔ کیا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی کو تو پیغمبر نے غدیر کے میدان میں مولا بنا دیا تھا، اور جب مولا بنا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے چلے جانے کے بعد اب مولا ہیں تو علی ہیں، لیکن بعد میں مسلمانوں نے علی مرتضیٰ کو ان کا حق نہیں دیا اور کسی اور کو جانشین رسول بنا دیا، تو یہ علی مرتضیٰ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان کا حق غصب کیا گیا ہے۔ سامنے سے جو جواب دینے والے تھے استاد، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے بات ٹھیک کی ہے، لیکن دیکھو بات یہ ہے کہ حدیث غدیر، توجہ رکھیے گا، حدیث غدیر ایک روایت ہے، اور روایت کے بارے میں یہ احتمال موجود ہے کہ شاید سچی ہو شاید جھوٹی ہو، اس لیے ہمیں روایت کا تو نہیں پتا کہ وہ صحیح روایت ہے یا ضعیف روایت، جبکہ حدیث غدیر کی بات ہو رہی ہے، کوئی چھوٹی موٹی حدیث کی بات نہیں ہو رہی جس کو 1,00,000 لوگ سننے والے ہیں، اور دکھا کر جو پیغام پہنچایا گیا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، یار لیکن یہ روایت ہے، روایت کے بارے میں احتمال موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ سچی، ہو سکتا ہے کہ جھوٹی ہو، اس کے بارے میں ہمیں تو نہیں پتا، لیکن ہاں جس کے بارے میں اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے پیغمبر کے بعد فلاں کو خلیفہ بنا دیا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ سارے مسلمان غلطی پر ہوں؟ یہ تو اتفاقی بات ہے کہ وہ خلیفہ کے منصب پر تھے، وہ پیغمبر کے جانشینی کے منصب پر تھے، اس لیے اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے بیٹا آپ اس بات کو لے لو، جو روایت ہے اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے اس بات کو چھوڑ دو۔ یہ بات انہوں نے بیان کی۔ اب شیخ مفید حدیث غدیر کا انکار کر رہا ہے، اور کتنی ہوشیاری کے ساتھ انکار کر رہا ہے، اسی موقع پر یہ جواب دیا، کہا لیکن وہی ترتیب کے اندر جب چوتھے خلیفہ آتے ہیں تو ان کے مقابلے میں کچھ مسلمان کھڑے ہوئے تھے، اور سب جانتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا تھا، یہ افراد کہ جنہوں نے علی مرتضیٰ سے چوتھے خلیفہ سے جنگ لڑی تھی، ان کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ کہنے لگے کہ جنگ تو کی تھی لیکن اس کے بعد توبہ کر لی تھی، علی سے معافی مانگ لی تھی، علی کو منا لیا تھا، کہا تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ فوراً سے شیخ مفید نے کہا ان کی توبہ کے بارے میں روایت آئی ہوگی جس کے بارے میں پتہ نہیں کہ جھوٹی ہے سچی ہے، لیکن میدان میں جو آئے تھے اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ آئے تھے۔
حدیث غدیر جیسی روایت کا آپ نے کہہ دیا کہ یہ اختلافی ہے, نہیں پتا کہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے, تو اس روایت کو کیسے مان لیا کہ انہوں نے جنگ کے بعد توبہ کر لی تھی؟ وہ روایت جبکہ اتنے ضعیف طریقوں سے ہم تک پہنچی ہے اور اتنی جدید کتابوں کے اندر موجود ہے اور قدیمی کتابوں میں اس کا نام و نشان نہیں ملتا ہے, اس روایت کو آپ نے تسلیم کر لیا, تو یہ بھی تو دیکھیے کہ سامنے اتفاقی بات کیا ہے کہ یہ مقابلے پر آئے تھے. جو اتفاقی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جنگ کی تھی, یہ مقابلے پر آئے تھے, اس لیے ہم اتفاق کو لیں گے, اختلافی باتوں کو چھوڑ دیں گے. یہاں تک بات لانے کے بعد ایک اور روایت ہے میں آپ کے خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں اور پھر انشاءاللہ زحمت کو تمام بھی کروں گا. دیکھیں کبھی کبھار ہم جب فضائل امیر کائنات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں یہ فضائل ہیں, سب ہیں اپنے مقام پر ہیں, ہم بھی سارے فضائل کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن اگر ترتیب کو دیکھا جائے تو علی سے افضل پہلے وہ ہیں, پھر وہ ہیں, پھر وہ ہیں, پھر علی ہیں. ترتیب افضلیت کے اعتبار سے علی چوتھے نمبر پر ہے. فضائل ان کے سارے ہیں, لیکن جب ترتیب بنائی جاتی ہے تو پہلے یہ, پھر یہ, پھر یہ. ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ آپ کے نزدیک ہے. اور ایک عالم اہل سنت نے کتاب بھی لکھی تھی خلفائے راشدین کے کلمات حکمت. کتاب کا نام کیا ہے؟ خلفائے راشدین کے کلمات حکمت. جب انہوں نے کتاب لکھی نا, انہی کے دو صحباب نے کہا بھائی اس کتاب کو بند کرواؤ, اسی سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارا مذہب باطل ہے. کہ انہوں نے کہا کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ ہم نے تو سارے اپنے خلفاء کی, اپنے بزرگوں کے روایتیں اس کے اندر ذکر کی ہیں, ان کے فرامین کو ذکر کیا ہے. کہا دیکھو تو صحیح جو تم نے کتاب لکھی ہے اس میں جو پہلے ہیں ان کے کلمات حکمت کتابچے کی صورت میں ہیں, دوسرے کے کلمات حکمت کتابچے کی صورت میں ہے, تیسرے کلمات حکمت کتابچے کی صورت میں ہے, اور جو چوتھا خلیفہ آتا ہے تو اس کی جلدوں کی کتاب ہے. تو پتہ چل رہا ہے علم و حکمت کہاں پر موجود ہے. اگر وہ افضل ہے تو دکھائی بھی تو صحیح, پتہ بھی تو چلے کہ کتنے عالم تھے, کتنے حکیم تھے. تو کہا بھئی یہ کتاب بند کرو, اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ کون سا مذہب ٹھیک ہے. تو جب ہم فضائل بیان کر رہے ہو تو سارے فضائل مانتے ہیں, لیکن ترتیب کے اعتبار سے وہ پہلے, پھر وہ, پھر وہ, پھر یہ. اب سنیے گا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, باقاعدہ اپنے اصحاب کو دیکھ کر کے جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اور اختلاف قائم ہو گیا تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا یا عبد الرحمن. اور یہ روایت بھی بزرگان اہل سنت نے بھی لکھی ہے, علامہ خوارزمی نے اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھا ہے. عبد الرحمن ابن عوف سے مخاطب ہو کر پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا یا عبد الرحمن انتم اصحابی وعلی بن ابی طالب منی. اے عبد الرحمن تم میرے صحابیوں میں ہو, لیکن علی وہ ہیں جو مجھ سے ہیں. تم اور ہو, علی اور ہیں. پھر آگے شاہ فرمایا فمن قاسہ بغیرہ فقد جفانی ومن جفانی فقد آزانی. اور یاد رکھو, یہ توجہ رکھیے گا, جو کبھی کبھار کہتے ہیں نا کہ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں پھر یہ ہیں, ان کے لیے جملہ ایڈجسٹ کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے شاہ فرمایا اور جو علی کا مقایسہ کسی اور کے ساتھ کرے فقط جفانی, اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. شاید میں بات نہیں پہنچا پایا. پیغمبر نے پہلے کیا شاہ فرمایا تھا؟ وعلی ابن ابی طالب منی, علی مجھ سے ہے, اور جو علی کا مقایسہ کسی اور کے ساتھ کرے گا اس سے مجھ پر جفا کی. کیا مطلب ہے؟ کیونکہ علی کا موازنہ کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے تم نے نبی کو ان کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. کیا کوئی یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ یہ پہلے تھے, یہ پہلے تھے, یہ پہلے تھے اور پھر نبی تھے؟ اللہ اکبر, یہ جسارت کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو علی مجھ سے ہیں, فمن قاسہ بغیرہ فقط جفانی, اور جس نے علی کا موازنہ کسی اور سے کرنے کی کوشش کی اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. میں کہوں گا جب موازنہ کرنے سے, جب برابر لانے سے منع کیا ہے تو کوئی علی سے بڑھا دے, اس کا کیا انجام ہوگا؟ اور قرآن کی آیت یہ ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے رسول ان سے سوال کیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ لگ رہا تھکتے جا رہے ہیں آپ لوگ. جب برابر نہیں ہو سکتے تو ان سے بڑھا کون سکتا ہے؟ کون نہج البلاغہ کے برابر کتاب لا سکتا ہے؟ واقعاً بڑی عالیشان کتاب ہے. جب آیت اللہ مصباح یزدی رشیا گئے تھے اور ماسکو میں داخل ہوئے
تو ان کو مختلف لائبریریز دکھائی گئی, ایک لائبریری وزٹ کروائی گئی, کہا کہ یہاں پر بڑی خاص چیز موجود ہے. اور جب اس لائبریری میں داخل ہوئے, کہتے ہیں کہ اس کے 10 فلورز تھے اور چاروں طرف کتابیں ہی کتابیں, بہت عالی شان, بہت بڑی لائبریری تھی. میں نے ہر فلور کا جائزہ لیا اور پھر انہوں نے کہا کہ آؤ اب ہم آپ کو آخری فلور پر لے کے چلتے ہیں. جب آخری فلور پر ہم گئے ہیں تو وہاں پر ایک خاص کمرہ تھا, کہ اس کمرے میں جانے کے لیے آپ کو ایک خاص لباس پہننا پڑے گا. ہماری بہت پرانی کتاب اس کمرے کے اندر ہم نے رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ یار ہمارا وقت ضائع کرنے کے لیے اپنی تاریخی کتاب دکھانے کے لیے آ گئے, اب بلا وجہ ہمیں اب ان کا سوٹ بھی پہننا پڑے گا اور اتنی پریشانی کو ان کی اس کتاب کو دیکھنا پڑے گا. کہتے ہیں مجبوراً میں نے وہ سارا ٹوپی پہنی اور اب جو بھی ان کا, اب آپ کے سامنے آ گیا کورونا کے حالات کے بعد کہ کون سا لباس ہوتا ہے, وہ لباس میں نے مکمل طور پر پہنا جو اینٹی بیکٹیریل ہے اور اینٹی فلان ہے اور فلان ہے. اور پھر میں اس کمرے میں جب داخل ہوا, انہوں نے کہا کہ آئیے آپ کو ہم اس کتاب کو دکھاتے ہیں. اب یہ بڑی کراہت کے ساتھ اس کتاب کے قریب گئے تو جیسے ہی نظریں نیچے کی تو حیران ہو گئے کہ جو کتاب 10ویں فلور پر اس خاص کمرے کے اندر موجود تھی وہ رشیا کی کوئی تاریخی کتاب نہیں, میرے مولا علی مرتضیٰ کی نہج البلاغہ موجود تھی. اتنی عظیم کتاب ہے. واقعاً بہت عظیم کتاب ہے, واقعاً پڑھنے کے قابل کتاب ہے. اور اس کے ترجمے کو پڑھیے, ضروری نہیں کہ آپ اس کی عربی کو پڑھیں اور اپنے آپ کو پھر زحمت میں مبتلا کریں. اس کے ترجمے کو جو سادہ زبان میں لکھا گیا, مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ موجود ہے, علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا ترجمہ موجود ہے, اس ترجمے کو پڑھیں. اور زیادہ بھی نہ پڑھ سکیں, ایک ایک صفحہ نہ پڑھ سکیں تو ایک ایک جملہ پڑھ لیں. ایک ایک جملہ ہی انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے. کلمات حکمت کا جو حصہ ہے, بہترین حصہ ہے, اس حصے کو انسان کو پڑھنا چاہیے. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا, ظاہراً شاید سحر انصاری صاحب کا یہ شعر ہے, کہتے ہیں کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں, علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں, خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. کہتے ہیں کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں, خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. گرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام, مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. اور یہ علماء نے بات لکھی ہے کہ علی مرتضیٰ کا کلام فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق, مخلوقین کے کلام سے افضل کلام ہے, ہاں خالق کے کلام سے نیچے کا کلام ہے. ہم غلو کے قائل نہیں ہیں, غلو یقیناً یہ حرام ہے کہ غلو کیا جائے میرے مولا کے لیے. البتہ غلو کی تعریف بھی پتہ ہونی چاہیے. بس اوقات ہر چیز کا وہ غلو بنا کر ختم کرنے کی کوشش کر دی جاتی ہے, اور یہ ٹی وی پر بھی بہت مسائل پیش آتے ہیں. جب ہم فضائل امیر کائنات پڑھنا شروع کریں تو کہتے ہیں کہ امیر کائنات ہی نے فرمایا تھا, اور نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے میرے مولا کا, فرمایا تھا کہ یحلقو فی رجلان محب غال و مبغض قال, میرے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہو جائیں گے, ایک وہ محبت کرنے والا جو غلو کرے, اور ایک وہ نفرت کرنے والا جو مجھ پر بہتان باندھے اور تہمت لگائے. یہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے. یہ حدیث بیان کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں غلو میرے مولا نے ویسے بیان کیا تھا, یہ غلو کی باتیں ہیں کہ اتنے فضیلتیں اتنے مناقب ہیں میرے مولا کے. لیکن توجہ رکھیے گا, اب میں ان افراد کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ علی کے لیے غلو نہ کرو, اتنے فضائل بیان نہ کرو, اتنی باتیں بیان نہ کرو علی مرتضیٰ کے لیے. یاد رکھیے گا کسی بھی روایت میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ علی کو پہلا امام ماننا غلو ہوتا ہے, علی کو خلیفہ بلا فصل ماننا یہ غلو ہے, علی کو وسیع مصطفیٰ ماننا غلو ہے, علی کو باب مدینۃ العلم ماننا غلو ہے,
علی کو کل ایمان ماننا غلو ہے، علی کو قسیم الجنت والنار ماننا غلو ہے، علی کو زوج بطول ماننا غلو ہے، علی کو آیے تطہیر کا مصداق ماننا غلو ہے، علی کو آیے مباہلہ کا مصداق ماننا غلو ہے۔ کہیں کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ یہ فضیلت غلو علی کے اندر ہے۔ اگر ملے گی تو ایک ہی روایت ملے گی کہ علی کو اللہ ماننا غلو ہے۔ جو علی کو اللہ نہیں مانتے، باقی تمام فضیلتوں کے قائل ہیں، وہ علی کو علی ہی مانتے ہیں۔ تو جو غلو غلو کہہ کے ہر روایت کو ٹھکرانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بھی روایت کے اندر نہیں آیا کہ علی کو جو امام مانے، جو جانشین رسول مانے، وہ غلو کر رہا ہوگا۔ کہیں کسی روایت میں نہ پیغمبر نے فرمایا ہے، نہ میرے مولا نے فرمایا کہ مجھے یہ نہ مانو، مجھے امام نہ مانو، مجھے خلیفہ نہ مانو، یہ غلو کی باتیں کہیں نہیں فرمایا۔ اگر فرمایا تو یہ فرمایا مجھے رب نہ مانو، مجھے اللہ نہ مانو۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ میرے مولا ہی کی شان ہے، اگر وہ سجدہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے، اور دوسرے سجدہ کریں تو پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہیں۔ تو دوسروں کا کفر بچتا ہے تو سجدے سے بچتا ہے، اور علی کی الوہیت بچتی ہے اور علی کی الوہیت پاک ہو جاتی ہے تو سجدے کے ذریعے پاک ہو جاتی ہے۔ علی مرتضیٰ میں باقیوں میں اتنا فرق موجود ہے۔ ایک اور جملہ میں نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت پیش کروں گا اور انشاءاللہ پھر زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ ایک بڑا خطرناک سوال تھا جو میرے مولا کے زمانے کے دشمن نے ان پر کیا، اور مولا کو گویا دونوں طرف سے مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا اور پھنسا دیا۔ لیکن علی اس ذات کا نام ہی نہیں ہے کہ جو کسی کے گھیرے میں آ جائے۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ ایک خط تھا جو حاکم شام نے لکھا، اس خط میں یہ لکھا کہ اے علی، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے کہ جو آپ سے پہلے کے لوگ گزرے ہیں، آپ سے پہلے کے جو خلفاء گزرے ہیں، آپ انہیں افضل مانتے ہیں یا اپنے آپ کو افضل مانتے ہیں؟ اور ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ اگر اس کا جواب علی یہ دے کہ میں اپنے آپ کو افضل مانتا ہوں، تو جتنا لشکر میرے مولا کو چوتھا خلیفہ مان کر جمع ہوا تھا، وہ کہیں گے کہ یہ تو اپنے آپ کو ہی پہلا امام مانتے، پہلا خلیفہ مانتے ہیں، ہم تو انہیں چوتھا خلیفہ مان کر آئے تھے، یہ سب چلے جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے، پراکندہ ہو جائیں گے، علی تنہا رہ جائیں گے۔ اگر یہ جواب دیں، اور اگر یہ جواب دیں کہ نہیں وہ افضل تھے، تو پھر ایمان چلے جاتا ہے۔ کہ اتنا ہوشیار تھا یہ شخص، اتنا چالاک تھا یہ شخص، ایسا سوال کیا ہے کہ یہ بتائیے آپ کا کیا نظریہ ہے ان افراد کے بارے میں جو آپ سے پہلے خلیفہ رہ چکے ہیں، وہ افضل تھے یا آپ افضل ہیں؟ کا ایسا جواب میرے مولا نے دیا ہے، ابن ابی الحدید معتزلی کہہ رہا ہے کہ علی کے علاوہ اگر کوئی ہوتا تو جواب ہی نہ دے سکتا۔ اب جواب کیا دیا ہوگا؟ ہاں کہیں تو پھنستے ہیں، نہ کہیں تو پھنستے ہیں۔ نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے، میرے مولا شاہ فرماتے ہیں زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلان و فلان، تو نے یہ مجھ سے سوال کیا ہے اور یہ گمان کیا ہے کہ اسلام میں افضل ہستیاں وہ ہیں اور وہ ہیں۔ اب توجہ رکھیے گا، جواب آ رہا ہے۔ اگر تو نے یہ سوال کیا ہے کہ افضل آپ ہیں یا افضل وہ ہیں، تو مجھے یہ بتا کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ افضل وہ ہوں یا افضل میں ہوں؟ یہ سوال تو اس پر زیب دیتا ہے جو پہلے دائرہ اسلام میں آ چکا ہو۔ یہ سوال تو وہ آ کر کرے کہ جو مسلمان ہو چکا ہو، اور مسلمان ہونے کے بعد سوال کرے کہ ان کا مرتبہ کتنا ہے، ان کا مرتبہ کتنا ہے، ان کا مرتبہ کتنا ہے، یہ تاکہ اس حساب سے اس کی تعظیم کرے، اس کا احترام کرے۔ لیکن جو دائرہ اسلام ہی میں نہ آیا ہو، اس کو زیب نہیں دیتا کہ کسی کی افضلیت کے بارے میں سوال کرے۔ اور پھر آگے شاہ فرماتے کہ ما انت وللفاضل والمفضول، اور تجھے کیا ہو گیا ہے کہ فاضل اور مفضول کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ مال الطلقاء و ابناء الطلقاء، تمہارا تو وہ کام ہے کہ تم پہلے نبی کے زمانے میں نبی کے مقابلے پر آتے تھے، اب نبی چلے گئے ہیں تو علی کے مقابلے پر آ گئے۔ اس لیے تمہاری زبان سے نہیں جچتا کہ تم سوال کرو کہ میں افضل ہوں یا وہ افضل تھے۔ وہ آ کر سوال کرے جو پہلے دائرہ ایمان میں آ چکا ہو۔
وہ آ کر سوال کرے جو پہلے مومن و مسلمان ہو چکا ہو، پھر وہ سوال کرے تو اس کو جواب دینے کا حق بنتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ سوال سننے کے بعد میرے مولا نے جو جواب دیا ہے وہ خود سوال اس کے کورٹ میں چلا گیا کہ پہلے اپنا اسلام تو ثابت کرو، اپنی قربانیاں تو بتاؤ، کتنا تم نے اسلام کی راہ میں خرچ کیا ہے، کتنا اسلام کا ساتھ دیا تھا، یا شروع سے لے کر آخر تک دشمن اسلام بنے رہے یہاں تک کہ تلوار جب تمہاری گردن پر آ گئی تو کلمہ توحید کو جاری کر دیا. بس عزیزوں، میرے مولا وہ ہیں کہ کئی مرتبہ پیغمبر نے فرمایا ان کو کسی اور کے برابر نہ کرو، ان کا موازنہ کسی سے نہ کرو. لیکن ہائے علی مرتضیٰ کی جو کسی کی بھی ہمسری علی مرتضیٰ کے سامنے زیب نہیں دیتی تھی. ایک وقت وہ آیا کہ خوارج ہی نے ایک طرف سے حاکم شام کو، ایک طرف سے عمرو ابن عاص کو، اور دوسری طرف سے میرے مولا کے اوپر ضرب لگانے کی کوشش کی کہ ان تینوں کا ہی خاتمہ کر دیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے اسلام میں تفرقہ پیدا ہو رہا ہے، اسلام مٹ رہا ہے. خوارج کی یہ سوچ ہے، خوارج کی سوچ یہ ہے کہ نہ علی حق پر ہے نہ حاکم شام حق پر ہے، دونوں کو قتل کر دیا جائے. اس لیے کم از کم یہ گروہ ایسا اسلام میں پیدا ہو گیا کہ آج بھی ہم کھل کر اسلام کے اگر کسی گروہ پر لعنت بھیج سکتے ہیں تو وہ خوارج ہے. اور خوارج کا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن میں کہوں گا خوارج نے ایک احسان کر دیا، بتا دیا کہ کچھ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر مسلمان لعنت بھیج بھی سکتے ہیں. انہوں نے کم از کم یہ دروازہ تو کھولا ہے کہ مسلمانوں پر بھی لعنت بھیجی جا سکتی ہے اگر وہ خوارج کی طرح ہوں، اگر وہ ناصبیوں کی طرح ہوں. اور پھر بالآخر رمضان کے وہ ایام آئے، میرے مولا جنگ صفین سے واپس آئے ہیں. رمضان کے ابتدائی جو ایام تھے وہ جنگ صفین میں کٹ چکے تھے. اس کے بعد کچھ ایام باقی رہ گئے. 13 رمضان المبارک کی تاریخ تھی. میرے مولا مسجد کوفہ میں ممبر پر تشریف لا کے خطبہ بیان کر رہے تھے. خطبہ بیان کرتے کرتے اچانک رکے اور اپنے بیٹا حسن کو مخاطب کیا. کہا بیٹا حسن یہ بتاؤ رمضان کے کتنے دن باقی ہیں اور کتنے دن گزر چکے ہیں؟ امام حسن نے فرمایا کہ بابا جان رمضان المبارک کے 13 دن گزر چکے ہیں، تقریباً 17 دن باقی ہیں. بس یہ سوال کیا اور کچھ آگے بات بیان نہیں کی. لیکن میں کہوں گا کہ یا امیر المومنین یہ 17 دن جو باقی ہیں یہ تو عام مسلمانوں کے لیے باقی ہے، آپ کے لیے تو 17 دن بھی باقی نہیں ہے. بس عزادارو آہستہ آہستہ یہ ایام آگے بڑھنے لگے. جب آپ کی یہ کیفیت ہے تو اولاد کی کیفیت کیا ہوگی؟ بالآخر وہ وقت آیا کہ 19 رمضان مبارک کا روزہ افطار کرنے کے لیے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم کے گھر پر تشریف لائے. دیکھیں بیٹیوں کا دل ہوتا ہے جب باپ گھر کے اندر آ جانا تو گھر کی ہر چیز اپنے باپ کے سامنے رکھ دیتی ہے. بابا آپ پریشان نہ ہوں، میں گھر میں بہت خوش ہوں. بابا میں آپ کے لیے ساری خاطر تواضع کرنے کے لیے تیار ہوں. ہر چیز گھر کے اپنے باپ کے سامنے رکھی جاتی ہے. لیکن سنیں گے کائنات کے امیر مشکل کشائے کائنات کے سامنے جو دسترخوان بچھایا گیا ہے اس میں کون سی غذائیں موجود ہیں؟ افطار کے وقت ایک دودھ کا جام ہے، نمک کا جام ہے اور 2 جو کی روٹیاں ہیں. یہ کائنات کے امیر کا افطار ہے. اور جب یہ افطار بھی لگایا گیا تو میرے مولا نے فرمایا بیٹی تجھے نہیں معلوم کہ تیرے باپ نے ایک وقت میں 2 سے زیادہ غذا استعمال نہیں کی، 1 سے زیادہ غذا استعمال نہیں کی، لہٰذا اس ایک غذا کو اٹھا لے. بیٹی کا دل تھا، آگے بڑھا، ہاتھ آگے بڑھایا اور دودھ کے جام کو ہٹانے کی کوشش کی. میرے مولا نے فرمایا بیٹی دودھ کا جام رہنے، دودھ کا جام ہٹانے کی بجائے نمک کے جام کو ہٹانے کی کوشش کی. میرے مولا نے فرمایا بیٹی نمک کا جام رہنے دے، دودھ کے جام کو اٹھا لے. دودھ کے جام کو اٹھانے کا حکم دیا. مجھے نہیں معلوم کہ دودھ کو اٹھانے کا حکم کیوں دیا، لیکن ہاں کچھ ہی دیر کے بعد ایک وقت وہ آیا جب ابن ملجم کی تلوار چلی. میرے مولا کے سامنے پھر ابن ملجم کو پکڑ کر لایا گیا. سنیں گے میرے مولا نے کیا فرمایا؟ کہا اے ابن ملجم تیرے ہونٹ بہت سوکھے ہیں، تیرے ہونٹ بڑے پیاسے ہو رہے ہیں، تیرے لئے پانی کا انتظام کریں. وہاں پر پانی کا انتظام نہیں کیا. روایت کہتی ہے فرمایا دودھ کا جام ابن ملجم کے لئے پیش کیا جائے. عزادارو آپ نے سن لیا، جو اپنے قاتل کے لیے دودھ کا جام پلانے والا ہو، میں کہوں گا یا امیر المومنین کربلا کے میدان میں آپ کا بیٹا حسین اپنے بیٹے اصغر کو لے کر آیا ہے اور پانی کا تقاضا کر رہا ہے. کوئی ہے جو میرے اصغر کو پانی پلا دے؟ آپ نے قاتل کو بھی دودھ کا جام دیا تھا. یا نواز رسول کا لا
کیا گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. 19 رمضان مبارک کی تاریخ ہے عزادارو. اپنے دلوں کا آمادہ کیجئے گا، مولا کے مصائب بڑے سخت ہیں. مولا وہ ہے جو یتیم پرور ہیں، جو یتیم پرور ہونا. جب وہ یتیموں کی آوازیں سنتا ہے تو بڑا دل جلتا ہے. لیکن میں کہوں گا اے امیر کائنات، آج یتیموں کی یتیمی کی آواز نہیں سننی، آج اپنے بچوں کی یتیمی کی آواز. آج شہزادی زینب ام کلثوم کی آوازیں سننی ہے، حسن و حسین کی آواز سننی ہے. عزادارو ایک روایت کا میں سہارا لوں. شہزادی فاطمہ زہرا یہ بیان فرماتی ہے، کہتی ہے کہ ایک دن مولا کائنات گھر سے باہر تشریف لے گئے، کسی کام پر تشریف لے گئے تھے، کسی سفر پر گئے تھے. کافی دیر گزر گئی اور علی نہ آئے تو میرا دل گھبرایا. میں بابا کی خدمت میں آئے اور کہا کہ بابا جان علی نہیں آئے، مجھے یہ ڈر ہے کہیں میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں. فرماتی کہ جیسے ہی میں نے اپنے بابا کے سامنے یتیمی حسن و حسین کا ذکر کیا، رسول اللہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. فرمانے لگے حسن و حسین کی یتیمی کا ذکر میرے سامنے نہ کرو، علی کچھ ہی دیر کے اندر آتے ہوں گے. میں کہوں گا یا رسول اللہ 19 رمضان مبارک کی تاریخ ہے، آج سر علی پر ضربت لگی ہے. اگر آج یہ منظر دیکھتے تو کیسے حسن و حسین کی یتیمی کو برداشت کرتے. اجرکم علی اللہ. بزرگدارو میرے مولا نے کھانا تناول فرمایا، ساری رات عبادت کرتے رہے. آج کی رات ممکنہ شب قدر میں سے بھی ایک رات ہے، لہٰذا آپ کو بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ آج کی رات عبادتوں میں گزارے. میرے مولا عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت آنا شروع ہوا. میرے مولا نے گھر سے باہر قدم رکھنے کی کوشش کی، کیا دیکھا کہ مرغابی علی کا راستہ روکنے لگے. جیسے مرغابیوں کو دیکھا فرمایا بیٹا حسن اگر ان کی حفاظت کر سکو تو حفاظت کرنا، اور اگر انہیں دانا پانی نہ دے سکو تو انہیں آزاد کر دینا. جو جانوروں کے بھی دانا پانی کا خیال رکھنے والا ہو وہ انسانوں کا کیسا خیال رکھنے والا ہوگا. اس کے بعد کچھ قدم آگے بڑھا ہے اور گھر کی دہلیز سے قدم باہر رکھنا چاہتے تھے کہ دروازے کی کنڈی میرے مولا کے لباس میں پھنسی. گویا بے جان اشیاء بھی کہہ رہی ہو اے کائنات کے امیر مسجد نہ جائیے گا، آج مسجد نہ جائیے گا. وہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے اسے مسجد کی طرف ضرور قدم آگے بڑھانا ہے. مزاداروں میرے مولا مسجد کوفہ میں داخل ہوئے. پوری مسجد کوفہ میں کچھ ہی نمازی موجود تھے، ایک ایک نمازی کو جگانا شروع کیا. عزاداروں منزل اب سخت سے سخت ہونے لگی. ابن ملجم کو بیدار کیا، کہا ابن ملجم تو بھی نماز کے لیے اٹھ جا. جو اپنے قاتل کو بھی نماز کے لیے اٹھا ہے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. پھر محراب پر تشریف لائے، آواز تکبیر بلند ہوئی، نماز علی کا آغاز ہوا. مگر یہ علی کی نماز وہ نماز ہے، ارے انبیاء بھی آئے ہوں گے، ارے فرشتے اور ملائکہ بھی آئے ہوں گے. اور یہ آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ ہے. فرماتے ہیں کہ میرے مولا نے جو سورہ پڑھا تھا وہ سورہ انبیاء تھا. گویا بتانا چاہ رہے تھے اے آدم تم بھی آؤ علی کی نماز کو دیکھو، نوح تم بھی آؤ علی کی نماز کو دیکھو، موسیٰ تم بھی آؤ علی کی نماز کو دیکھو، عیسیٰ تم بھی آؤ علی کی نماز کو دیکھو، ابراہیم تم بھی آؤ علی کی نماز کو دیکھو. کیسے علی نماز انجام دے رہا ہے. یہ سارے انبیاء تشریف لائے. میرے مولا کی پہلی رکعت کا آغاز ہوا، پہلی رکعت مکمل ہو گئی. لیکن جب دوسری رکعت کے پہلے سجدے میں گئے ابن ملجم دوڑتا ہوا آیا اور خالی ہاتھ نہ آیا، ننگی تلوار کے ساتھ. اجرکم علی اللہ. عزادارو بس میں ایک اور روایت کا جملہ پیش کروں گا اور پھر التماس دعا کہوں گا. آپ کو یتیم حسن پر رونا آئے نہ آئے وہ آپ جانے اور امام حسن جانے. یتیم حسین پر رونا آئے نہ آئے آپ جانے، مولا حسین جانے. روایت کہتی ہے پیغمبر نے فرمایا تھا اے علی تیری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تیرے سر کے خون سے تیرے داڑھی خضاب نہ ہو جائے. میرے مولا اس وقت کا انتظار کرتے رہے. آج وہ وقت آ گیا جب سر پر ضربت لگی. فرمایا فزت ورب الکعبہ، علی کامیاب ہو گیا. میں کہوں گا یا امیر المومنین آپ کے لیے اتنی تکلیف تھی کہ سر کے خون سے آپ کی داڑھی خضاب ہوئی. ذرا کربلا میں اپنے بیٹے حسین کو دیکھتے تو حسین کی داڑھی صرف اپنے
خون سے رنگی نہیں ہوئی ہے. کبھی اکبر کا خون داڑھی پر آیا, کبھی عباس کا خون داڑھی پر آیا, کبھی اصغر کا خون داڑھی پر آیا. جو 72 کے خون کو اپنی داڑھی پر لے لے اسے حسین مظلوم کہتے ہیں. آپ بھی مظلومیت کے ساتھ مارے